اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور تمام کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 سے آیت نمبر 256۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں سے الحمدللہ تیسرے پارے کا آغاز ہوا۔ تیسرے پارے کے آغاز میں ایک انتہائی اہم مدعے کو اٹھایا گیا ہے، رسولوں کی فضیلت۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یقینی بات ہے، جیسا کہ نبیوں کے تعلق سے ہے کہ تمام نبیوں میں ان انبیاء کا تمام نبیوں اور رسولوں میں رسولوں کا مقام بلند ہے۔ اس کے بعد تمام رسولوں کے اندر اللہ نے 5 رسولوں کو خصوصی طور کے پر فضیلت عطا کی۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام، یہ 5 رسول ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے۔ تمام رسولوں اور نبیوں میں ان کو فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اب ان 5 کے اندر بھی 2 رسولوں کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور وہ ہیں خلیلین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 خلیل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور ان دونوں میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ قرآن نے اسی چیز کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ اب یہاں اس ضمن میں کچھ احادیث آتی ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء، کہ تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے اور سید الرسل ہے، تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے سردار ہیں، اس کے بعد بھی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بطور عاجزی اور تواضع کے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور یہاں بیان کرنے کا مقصود یہ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت میں فضیلت بیان کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی کے مقام کو گھٹانا مقصود ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کہا کہ تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں، حضرت یونس علیہ السلام، حالانکہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس کیا تمام نبیوں اور رسولوں سے زیادہ اہم ہے، فضیلت رکھنے والے، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے کیا کہا؟ مجھے یونس ابن متیٰ سے بہتر نہ کہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے مقام کو گھٹانے کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، بستی چھوڑ دی، تو کہیں یہ شبہ نہ ہو کہ ان کی تنقیص کے لیے، ان کے مقام کو گھٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارے درمیان بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم کسی کو اچھا ثابت نہیں کرتے، بلکہ اسے اچھا ثابت کر کے کسی کو چھوٹا بتانا مقصود ہوتا ہے، یعنی کسی کو عزت دینا نہیں، کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو یہاں پر اہمیت دی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ علماء کے درمیان بھی اللہ نے ہر کسی کو الگ الگ مقام، الگ الگ علم سمجھانے کی صلاحیتیں، ہر جدا جدا چیزیں عطا کی۔ اب یہاں ایک عالم کے سامنے کسی دوسرے عالم کی فضیلت اس بنیاد پر بیان کی جائے تاکہ دوسرے عالم کو نیچا دکھانا مقصود ہو تو غلط ہے، لیکن اگر آپ ایک کے مقابلے میں دوسرے کو فضیلت دے رہے محض علم کی بنیاد پر، کسی کی تنقیص کے لیے نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی کی تنقیص، اہانت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ پیش آیا، ایک صحابی نے جب ایک یہودی کو دیکھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے، انہیں برداشت نہیں ہوا، اس کو ایک تھپڑ مار بھی دیا اور کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہے۔ اب یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش آیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا اللہ نے کوہ طور کے پر جو بے ہوشی انہیں دنیا کے اندر طاری ہوئی تھی اس کی وجہ سے آخرت کی بے ہوشی سے محفوظ رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی، یعنی کسی کی اہانت، تنقیص نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے نبیوں کے درمیان تفاوت ہے اور ان کے اندر اللہ نے فضیلت کے اعتبار سے جدا جدا مقام رکھا ہے، لیکن یہ فضیلت کسی کی تنقیص کے لیے بیان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی سے اللہ نے بات کی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معراج میں بات کی،
ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجے بلند کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے روح قدس کے ذریعے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تائید کی۔ اب آگے اللہ جو بیان کر رہا ہے بڑی اہم بات ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگ سیدھے راستے پر ہوتے، اسی کو اللہ نے بیان کیا، مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات، لوگ دلیل کے آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرتے۔ اور ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس دنیا کے سارے لوگ ہی مسلمان بن جائے، سارے لوگ صراط مستقیم پر آ جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ آزمائش اسی وقت ہوگی جب اختیار دیا جائے، اپنی مرضی سے سلیکشن ہو۔ اللہ نے ہم کو یہاں بطور آزمائش کے بھیجا ہے۔ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ اسے مجبور نہیں کرتا کہ تو صحیح راستے سے بھٹک جا۔ اللہ کسی کو مجبور کر کے گمراہی کے راستے پر نہیں ڈالتا۔ اللہ کسی کو مجبور کر کے نہ نیکی کراتا ہے اور نہ اسے گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنی مرضی اپنے اختیار سے کر رہا ہے، یہی آزمائش ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، وہ تو اپنے صرف کن کے اشارے کے پر پوری کائنات پیدا کر دیا ہے، تو انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا اس کے لیے کیا مشکل تھا۔ تو یہ اللہ نے اختیار دیا اور انسان اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے سارے کام کر رہا ہے۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن لوگوں نے اپنے ارادے اپنے اختیار کے ساتھ اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، کچھ ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کچھ کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ اگر چاہتا تو یہ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے خاص طور سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ انفقوا مما رزقناکم، اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت، اور یہ جو کافر ہیں یہی ظالم ہے۔ قرآن مجید نے یہاں پر مال کا تذکرہ کیا۔ خاص طور سے آپ دیکھیے سورہ منافقون کے آخر میں بھی اللہ نے کیا بیان کیا کہ ایک انسان مرنے کے وقت تو تمنا کیا کرتا ہے کہ اگر اللہ مجھے مہلت دے دے تو میں کیا کروں گا، اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کروں گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ مجھ کو مہلت دے میں نماز پڑھوں گا، اللہ مجھ کو مہلت دے دے میں عمرہ ادا کروں گا، حج ادا کر لوں گا، نہیں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مال خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا۔ ساری برائیاں اگر دیکھی جائے تو مال سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک انسان اپنے کاروبار میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے منہ چرانے لگتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ آپ دیکھیے کہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ انسان کا مال ہے، اس کی تجارت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے نیک بندوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے نیک بندے، ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کا مال اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتا۔ یہ اہم چیز ہے۔ تو انسان مال کی بنیاد پر، ہمارے درمیان جھگڑے ہیں مال کی بنیاد پر اکثر ہوتے ہیں، پراپرٹی کی بنیاد کے پر جھگڑے ہوتے ہیں، تو ایک بڑا تنازع دراصل مال کی بنیاد پر ہے۔ اسی کو قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے، مال خرچ کرو تاکہ انسان اس مال کی ناجائز محبت میں اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی انتہائی مشہور آیت، اور قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار۔ مسلم کی روایت میں ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ ابی یہ بتاؤ تمہارے نزدیک اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حالانکہ قرآن مجید کی پوری آیتیں اپنی جگہ کے پر عظیم ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اپنی جگہ کے پر اہمیت اور معنویت رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے۔ اب سوچئے کہ قرآن مجید جو اپنی جگہ کے پر خود معجزانہ کلام ہے، جس کی 6236 آیتیں ہیں، اس کے اندر ایک آیت کو تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہے۔
یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو قرآن مجید سے گہرا شغف رکھتا ہے، جو قرآن مجید کے پر گہرا تدبر کرتا ہے، قرآن مجید کی ایک ایک آیتوں کے بارے میں اسے اچھی طرح سے علم ہے، تفسیر کے بارے میں معلومات ہے، یہ وہی کام کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا رسول، وہ میرے نزدیک آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے پر شاباشی دی اور کہا لیہنک العلم ابا المنذر، ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آیت الکرسی بہت سارے مقامات کے پر پڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا، سونے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا، اور اس ضمن میں بخاری کی ایک طویل روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقۃ الفطر کی کھجوریں جو مال آیا ہوا تھا اس کا نگراں بنایا، بہت ایمانداری کے ساتھ اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ شیطان انسان کا روپ دھارن کرنے کے بعد کھجور چوری کرنے کے لیے آتا ہے، پکڑ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے بال بچوں کی دہائی دیتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، دوسری رات آتا ہے، تیسری رات آتا ہے، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے اللہ کے رسول کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک علم سکھاتا ہوں، اس کے بدلے تم مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہا کہ جب بھی تم اپنے بستر کی طرف آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی بنیاد کے پر رات بھر ایک محافظ ہوگا تو تمہاری حفاظت کرے گا، شیطان کے شر سے تمہیں بچا کر رکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ مسئلہ بیان کیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقک وہو کذوب، کہ وہ جھوٹا ہے لیکن بات سچی کہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پر مہر لگا دی کہ ہاں اس کی بات سچی ہے، تب اس کی بات لی گئی۔ اب یہاں کچھ لوگ غلط استدلال کرتے، کہتے ہیں اگر کوئی صحیح علم دے رہا ہے تو ہمیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا ہے کیا ہے، جا کر ہمیں علم لینا چاہیے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان سے علم لیا، لیکن علم لینے کے بعد اس کی تصدیق کہاں لے جا کر کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بغیر تصدیق کے اس علم کو نہیں لیا۔ اب کیا آپ لوگوں کے پاس اتنا علم ہے یا آپ لوگوں کے پاس اتنا تجربہ ہے کہ کون صحیح علم دے رہا کون غلط علم دے رہا اس کی پرکھ کر سکو؟ تو محتاط یہی ہے ان علماء کو سنیے جو کتاب و سنت کی روشنی کے اندر اپنے بیانات دیتے ہیں، جہاں گمراہی کا یا کسی بھی قسم کی بدعقیدگی کا خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ ہم ہر کسی کی بات سنیں ہم سمجھ جائیں گے کون صحیح بولتا ہے کون غلط بولتا ہے، نہیں۔ بہتر یہی ہے عوام کے لیے کہ صرف ایسے صحیح العقیدہ علماء کے بیانات سننے چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی باتوں کو رکھتے ہیں، جہاں ان کے اپنے خیالات یا مسلک کے تناظر کی باتیں نہیں بلکہ خالص کتاب و سنت کی روشنی کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر کسی کی بات آپ سنتے رہیے، نہیں۔ گمراہی کہاں کس طریقے سے آ جائے نہیں کہا جا سکتا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 80% باتیں صحیح کہیں، 20% باتیں غلط ہوگی، عقیدے کے خلاف ہوگی، اور وہ گمراہی ہماری تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بہت محتاط رہنا چاہیے۔ علاوہ ازیں مال کی حفاظت کے لیے بھی آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ نسائی کی روایت میں ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جو کھجور کا ذخیرہ تھا اس میں سے چوری ہو رہی تھی۔ ایک روز انہوں نے نگرانی کی تو دیکھا کہ جس کے ہاتھ کتے کے پنجے کی طرح تھے وہ ایک جنی تھی، وہ آئی اور کھجور کے ڈھیر میں سے کھجور چوری کر کے جانے لگی۔ پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ تم یہ مال کیوں چوری سے لے جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں تمام جنیوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ تمہارے شر سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کافی ہے؟ تو کہا کہ آیت الکرسی۔ اس نے کہا کہ ہمیں معلوم یہ پڑا ہے کہ تم صدقہ کرتے ہو، اس لیے ہم تمہارے پاس مال لینے کے لیے آئے تھے، چوری کرنے کے لیے۔ تو جن تو بہرحال شریر ہوتا ہے،
لیکن اس نے جو بات کہی وہ اپنی جگہ پر صحیح تھی۔ تو مال کی حفاظت کے لیے بھی آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جو سنن نسائی کی ہے۔ علامہ سی آیت الکرسی مال کی حفاظت 7-8 جگہوں کے پر جیسا کہ ثابت ہے، 5 وقت نمازوں کے بعد، سونے کے وقت مال کی حفاظت کے لیے، اور دیگر جگہوں کے پر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، خاص طور سے جن کے شر سے بچنے کے لیے یہ انتہائی مفید اور مؤثر ہے۔ ہمارے یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت لمبا چوڑا رقیہ کرے، یہ کرے وہ کرے تب جا کر وہ چھوڑے گا، نہیں۔ اللہ کے کلام کے آگے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ ہمارا ایمان عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا یہ اتنا مؤثر ہوگا، یہ ہماری ایمانی کیفیت جتنی کمزور ہوگی اتنا زیادہ غیر مؤثر ہوگا۔ یہ امیونٹی پاور ہے۔ جس طرح کے انسان کے جسموں کے اندر دفاعی قوت زیادہ ہوتی ہے تو تھوڑی سی دوا بھی اس کے پر اثر کرتی ہے، لیکن اگر اس کی دفاعی قوت امیونٹی پاور کمزور ہے تو آپ کتنی بھی اچھی دوا دیں، چونکہ اس کی امیونٹی پاور ہی کمزور ہے تو دوا اس کے پر جلد اثر نہیں کرے گی۔ یہی معاملہ ایمانی پاور کا ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ کا کلام، ذکر، اذکار اتنا ہمارے پر اثر انداز ہوں گے۔ آیت الکرسی یہ 10 اہم بیانات کے پر مشتمل ہے، یعنی 10 جملے ہیں، اہم بیانات ہیں جو آیت الکرسی کے اندر ہے۔ سب سے پہلا جو جملہ ہے یہ آیت الکرسی کا عنوان ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں اخبارات ہے، کوئی کتاب ہے، اس کی ہیڈنگ ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس موضوع کے تحت یہ ساری باتیں، یہ مضمون یا کتاب لکھی جا رہی ہے۔ تو ایسے ہی آیت الکرسی اس کا مضمون ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ عنوان ہے، اللہ نے اس چیز کو قائم کیا، یہ مدعا ہے، اور اس کے پر اللہ نے 9 دلیلیں پیش کی کہ اللہ ہی اگر معبود برحق ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ڈنڈے کے زور کے پر نہیں بلکہ دلائل کی بنیاد کے پر اپنی توحید کو منواتا ہے۔ سب سے پہلی دلیل اللہ نے کیا دی؟ الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 صفات، اور یہ اللہ کی صفات میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ الحی، الحی کا مطلب اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت آنے والی نہیں۔ اب یہاں شیطان انسان کو توحید کے راستے گمراہ کرتا ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد اس کو کیا کہتا ہے؟ فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کیا، درختوں کو، پودوں کو، پہاڑ کو، آسمان کو، یہ توحید کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، شیطان اسی راستے سے کیا کرتا ہے؟ پھر اخیر موڑ کے پر لاتا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے ہی یہ وسوسہ ذہن و دماغ کے اندر شیطان ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ سوال باطل ہے، محمل ہے، اس لیے کہ اللہ کو پیدا کرنے والا نہیں، وہ خالق ہے۔ خالق کو پیدا کرنے والا کون ہوگا؟ ہم اگر گنتی کو آگے لے جانا چاہیں اس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اسے ریورس لے کر آئیں گے تو ایک پر آ کر رک جاتی ہے، ایک کے آگے نہیں جائے گی۔ ہم اگر لے کر چلے 5 4 3 2 1، اب ایک کے بعد ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، وہاں پر اسے روکنا ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے الاول، اللہ سب سے پہلا ہے، یعنی اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لیس قبلہ شیء، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے نہیں تھی۔ اللہ سب سے پہلا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، ولیس بعدہ شیء، اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں رہ سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کی انتہائی اہم صفت الحی، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور یہ تمام صفات کے لیے اہمیت اور بنیاد ہے۔ اس لیے کہ اگر زندگی ہے تبھی تو انسان ساری صلاحیتوں کے بارے میں باتیں کر سکتا ہے، اور اگر زندگی ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ اس کے بعد اللہ نے دوسری صفت کا تذکرہ کیا القیوم، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔
اگر اللہ اس کائنات کو نہ سنبھالے تو کب کا یہ نظام درہم برہم ہو سکتا ہے؟ یہ سورج پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال سے اللہ نے پیدا کیا، برابر اپنے محور کے پر گردش کر رہا ہے، زمین اپنے محور کے پر گردش کر رہی ہے، ہر چیز اپنی جگہ کے پر پرفیکٹ ہے، ایک لمحے ایک سیکنڈ کے لیے کہیں پر کسی قسم کا کوئی رخنا خلل واقع نہیں ہوا۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیومیت کی واضح دلیل ہے۔ اگر اللہ انہیں نہ سنبھالے ہوتا تو یہ کائنات کب کے فنا ہو چکی ہوتی، بلکہ پیدا ہی نہیں ہوتی، مٹ چکی ہوتی۔ اس ضمن میں ایک اسرائیلی روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اللہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ تو کائنات کو کیسے سنبھالتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، ایک بوٹل لو اور اسے سنبھالے رہو، پکڑے رہو، کوشش کرو کہ وہ گرے نہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی، پکڑے رہے، لیکن کب تک پکڑے رہیں گے؟ ایک رات ایک دن ہو گیا، انسان کھڑا کھڑا تھک جاتا ہے نا۔ آخر کار انہیں اونگ آئی اور وہ ان کے ہاتھ سے بوٹل گری اور ٹوٹ گئی۔ کہا کہ اس سے سمجھ جاؤ میں اس کائنات کو کیسے سنبھال رہا ہوں۔ اسی لیے آگے اللہ نے فوراً کا تذکرہ کیا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس لیے کہ اونگ یہ نیند کی ابتدا ہے، اور نیند انسان مکمل طریقے سے بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے۔ اگر یہ اونگ اور نیند ہوتی تو کائنات کو سنبھالنا ناممکن ہے۔ بلکہ ہم یہاں 2 ویلر 4 ویلر گاڑیاں چلاتے ہیں، صرف آپ 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھ گاڑی کے چلاتے وقت بند کیجئے، آپ اپنے ساتھ جتنے سوار ہیں سب کو حادثات کا اور ایکسیڈنٹ کا شکار کر دیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے ایک معمولی سی گاڑی بغیر نگرانی کے، بغیر کنٹرول کے قائم نہیں رہ سکتی، تو اس کائنات کے بارے میں انسان کیا غور کرے، کیا تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے سنبھال رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ملکیت، اللہ ملکیت جتا رہا ہے، یہ سب میرا ہے، اس لیے کہ میں نے ہی پیدا کیا، میں ہی مالک ہوں۔ اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور کہے گا این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ ایک مکمل اور طویل خاموشی ہوگی، اس کے بعد اللہ خود جواب دے گا انا اللہ الواحد القہار، میں ہی اکیلا اللہ ہوں، میں غالب ہوں تمام چیزوں کے پر۔ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ سب ختم ہو گئے۔ ہے کسی کی بادشاہت؟ دنیا میں بہت بڑے بڑے زوراور آئے تھے، سکندر آیا تھا جس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا، بڑی بڑی سپر پاوریں آئی، سب مٹ گئیں۔ کیا کسی کی طاقت اور قوت باقی رہی؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ باقی رہے گا، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اسی کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت اللہ کے نزدیک اس کی اجازت کے بغیر کون شفاعت کرے گا؟ یہ بہت اہم مدعا ہے، اس کی وجہ بھی آگے اللہ نے بیان کی۔ شفاعت برحق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، فرشتے کریں گے، اور اللہ کے نیک بندے کریں گے۔ اب یہاں ضمناً ایک بات اور بھی ہے، حفاظ کرام کے تعلق سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر کے 70 لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے، ایسی کوئی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، شفاعت کے لیے ایمان اور عقیدہ شرط ہے۔ اگر ایمان اور عقیدہ سلامت ہے تو یقینی بات ہے کہ آپ شفاعت کے مستحق بنیں گے اور آخرت میں نجات ملے گی، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو نبی کی شفاعت بھی نہیں ملنے والی، چہ جائے کہ کسی قریبی رشتہ دار کی مل جائے۔ شفاعت برحق ہے، لیکن یہ اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ قرآن نے اس کے بارے میں صاف کیا کہا؟ سورہ نبا کے اندر الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، پہلی شرط اللہ اجازت دے، اور دوسری شرط بات ایسی ہونا چاہیے جو اللہ کو پسند آئے۔ یہ نہیں کہ اجازت مل گئی تو جو من میں آئے وہ کہے، جس کے بارے میں چاہے شفاعت کرے، نہیں، بلکہ اللہ کی اجازت کے بعد ایسی بات ہونی چاہیے جو اللہ کو پسند آئے، فضول باتیں نہیں، یا کسی کے حق میں بھی شفاعت قبول نہیں ہو جائے گی۔ اس کی وجہ قرآن مجید کیا بیان کر رہا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ آگے پیچھے کے تمام حالات کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اب ایک آدمی ہمارے سامنے بڑا اچھا متقی پارسا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی بنیاد کے پر اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، لیکن وہ جانے کے بعد گناہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے، تو بتائیے تو کیا اس کے حق میں شفاعت ہوگی؟ نہیں۔
اسی لیے اللہ نے کہا وہ تمہارے آگے پیچھے کے ظاہر اور باطن کے تمام حالات سے واقفیت رکھتا ہے۔ اللہ جس کے بارے میں اجازت دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شفاعت کا مستحق ہے، اور اگر وہ اجازت نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شفاعت کا مستحق نہیں ہے۔ اب یہاں لوگوں نے پیروں ولیوں بزرگوں کے تعلق سے جو عقیدہ بنا لیا، فلاں کا دامن پکڑ کر نکل لیں گے، خاص طور سے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ ان کی مریدی اختیار کر لو سارا معاملہ حل ہو جائے۔ کون کہتا ہے؟ یہ اپنے لالے پڑے ہوں گے، آخرت میں انبیاء نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے تو ان بزرگوں کی کیا اوقات ہوگی؟ جبکہ اللہ کے نبیوں کا عالم یہ ہوگا، وہ اللہ کے سامنے بات کرنے، لوگوں کے حساب و کتاب کے لیے جھجکیں گے۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب انکار کریں گے۔ کہا کہ نہیں، آج اللہ جتنا غصہ ہے اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصہ ہوگا۔ انہیں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر محسوس ہوگا۔ تو یہاں یہ بزرگوں کے تعلق سے کہنا، ولیوں کے تعلق سے کہنا یہ کسی کی بگڑی بنا لیں گے، کسی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ وہ ہمیں بچا لے جائیں گے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا، پھوپھی صفیہ کو کہا، تمام خاندان والوں کو کہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ تمہارا نبی، تمہارا قریبی رشتہ دار نبی ہے، رسول ہے، وہ تمہیں بچا لے گا، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے، شفاعت برحق ہے، اس کے پر ہمارا ایمان ہے، یہ اہل ایمان کے تعلق سے ہوگی۔ اب یہاں آگے اللہ نے تذکرہ کیا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ کرسی، اب یہاں عقیدے کی انتہائی اہم بات ہے۔ اللہ قرآن مجید میں اس طرح کی جو باتیں بیان کرتا ہے ہمیں اس کے پر من و ان ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کی کرسی ہے، مانتے ہیں۔ اللہ کا عرش ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، مانتے ہیں۔ لیکن عرش کیسا ہے، کرسی کیسی ہے، نہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں بحث نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہاتھ ہے، دو ہاتھ ہے، دونوں داہنے ہیں، ہم مانتے ہیں، کیفیت کے بارے میں بحث نہیں کرتے۔ اللہ کو آنکھ ہے، اللہ کی ذات ہے، پیر ہے، لیکن وہ کیسا ہے اس کے بارے میں بحث نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے اپنے بارے میں صاف کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، لہذا اللہ کی نہ مثال دی جائے گی نہ تشبیہ دی جائے گی، یہ ساری چیزیں غیبیات سے منسلک ہیں اور ہمیں اس کے پر جیسا بتا دیا گیا ویسا ہی ایمان رکھنا ہے۔ نہ تو ہم اس کی تعطیل کریں گے، یعنی اس کے معنی کو بدلیں گے نہیں، یا اس کو بے معنی نہیں کریں گے، یا اس کے معنی کو نہیں بدلیں گے کہ نہیں اس کا مطلب جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، نہیں، ہاتھ سے اللہ کا ہاتھ ہی مراد ہے۔ اب یہاں غلطی کی کچھ لوگوں نے کرسی کے تعلق سے کہا کہ کرسی سے مراد اللہ کی حکومت ہے، نہیں، کرسی کرسی ہے۔ یہ حکومت اس معنی کو تبدیل کرنا دراصل بہت بڑی تحریف ہے، چھوٹی موٹی تحریف نہیں ہے، بہت بڑی تحریف ہے۔ ترجمے کے اندر باقاعدہ مسٹیک کی گئی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، اور یہ غلطی تفہیم القرآن کے اندر کی گئی، مولانا مودودی نے کی کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھ دیا کہ یہاں اللہ کی کرسی سے مراد، ترجمے میں ڈائریکٹ انہوں نے کیا کہا، اللہ کی حکومت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، نہیں، سیدھا مطلب ہے اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ بالکل صحیح معنی اور مفہوم ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جائے گا، یہ معنی میں تحریف ہے اور عقیدے کے انتہائی خلاف ہے۔ اب اس کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کرسی سے مراد موضع القدمین ہے، یعنی قدم کے رکھنے کی جگہ۔ اللہ کا عرش یہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسا کہ ایک میدان میں چند سکے پھینک دیے گئے۔ یہ اللہ کی کرسی کے سامنے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی حالت ہے، اور اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی کی حالت ایسی ہی ہے جیسا کہ کرسی کے سامنے ساتوں آسمان اور زمین کی ہے۔
اللہ کا عرش اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے، اور اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر جو کہتے ہیں اس کا مطلب وہی ہے، اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے، وہ پوری کائنات پوری مخلوقات سے بڑا ہے۔ تو یہ اللہ کی کرسی ہے۔ وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا، اللہ کو ان تمام چیزوں کا آسمان و زمین کو سنبھالنا تھکاتا نہیں ہے۔ انسان جو جو سوچ سکتا ہے اللہ نے انہی چیزوں کا جواب دیا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر یہ صرف مسجد ہے اس کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، ہمارے اپنے گھر کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ انسان اپنے اعتبار سے سوچتا ہے، اللہ نے اسی کی سوچ کے اعتبار سے جواب دیا۔ یہ سوچ سکتا ہے اتنی بڑی کائنات کو سنبھالنا، پیدا کرنا۔ اللہ نے کہا کہ کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں، وہ ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلکہ اللہ تو اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ یہاں اللہ کا ایک نام، اس کی صفت بیان کی گئی ہے العلی۔ علی کا مطلب ہوتا ہے سب سے بلند، یعنی اللہ سب سے بلندی پر ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات سے بلند ہے، اور اس کی صفت یہی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ، اللہ علی ہے یعنی سب سے بلند ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ فاسد عقیدہ ہے اور ملحدانہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اندر موجود ہے، نہیں، یہ باطل اور کفری عقیدہ ہے۔ اللہ عرش کے پر مستوی ہے بالذات، اور وہاں سے وہ اپنی پوری مخلوق کے پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کے پر نگرانی رکھے ہوئے، کوئی چیز اللہ کے علم، اللہ کے وسعت اور اللہ کے اختیار کے باہر نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تبارک و تعالی بہت بلند اور بہت عظیم ہے۔ اب دلائل پیش کرنے کے بعد قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، اللہ نے دلیل دے دی۔ آیت الکرسی کے اندر جو باتیں بیان کی گئی، غور کیجئے، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں۔ ہے کوئی؟ جتنے معبودان باطلا ہے آیت الکرسی کے پر لا کر فٹ کیجئے، سب کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ نہ تو کوئی الحی ہے ہمیشہ سے زندہ، ہر کوئی اللہ کی دی ہوئی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر اللہ زندگی نہیں دیتا، زندگی ملنے والی نہیں تھی۔ قیوم، کائنات کو سنبھالنے والا وہی، کوئی اپنی موت کے پر اختیار نہیں رکھتا، دوسروں کے پر کیا اختیار رکھے گا؟ آسمان و زمین کا مالک وہی ہے، چلاتا وہی ہے، شفاعت کی اجازت اس کے بغیر ملنے والی نہیں ہے، ساری چیزیں اسی کی ہیں، اور وہ سب سے علی اور بلند ہے، عظیم ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ یہ جو اسلام کے بارے میں پھیلایا گیا نا کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، تو بات آپ تھوڑا سا بدل دیجئے۔ اسلام تلوار کی زور سے بھی نہیں رکا، لوگوں نے بہت تلوار استعمال کی، طاقت استعمال کی، اسلام کو روکنے کے لیے، یہ رکا نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ اسلام کے خلاف کتنی طاقت استعمال کی جا رہی ہے، کتنا بدنام کیا جا رہا ہے، کہیں دہشت گردی کے نام کے پر، کہیں کوئی اور چیز کے نام کے پر۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیے اسلام دنیا کا سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین ہے، 700 گنا رفتار کے ساتھ پھیل رہا ہے دیگر مذاہب کے مقابلے میں۔ اتنی زیادہ اللہ نے اس کو ترقی دی ہے، جبکہ آج دنیا میں اسلام اور مسلمان ہی سب سے زیادہ ٹارگیٹ ہے، سب سے زیادہ بدنام ہے، سب سے زیادہ انہی کے خلاف بولا لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہی پھل پھول رہے ہیں۔ اللہ نے صاف کہا دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، جبر و کسی کے پر نہیں ہوگا۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت ضلالت سے واضح ہو چکی ہے، نمایاں ہو چکی ہے۔ اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ یہ طغیان سے بنا ہے، سرکشی۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے بیان کیا کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل سمجھی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، یعنی جسے اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل سمجھ لیا گیا وہ طاغوت ہے، اس کا انکار کرنا ہوگا، یہی ایمان ہے۔ اللہ نے کہا فمن یکفر بالطاغوت، پہلے کفر کا انکار کرنے، شرک کا انکار کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد اللہ پر ایمان، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا کہ اب اسے کوئی بہکا نہیں سکتا، وہ بالکل پرفیکٹ راستے پر آ گیا ہے۔ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ توحید کے دلائل سے متعلق یہ بہت اہم باتیں تھیں جو یہاں پر پیش کی گئی۔
اب آگے جو باتیں آنے والی ہے یہ واقعات کے روشنی میں اللہ کی توحید اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے دلائل کے طور پر ہوگی۔ انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھنے، اس کے بعد اس کے مطابق اپنے ایمان اور عقیدے کو ڈھالنے کی توفیق دے، ہر قسم کے شرک، کفر، الحاد سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔